Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 545. 1990 Rise in Life Majlis at Bandra Jamaat Khana of Bombay. Ya Ali Madad, बहुत बरसों के बाद आपकी जमात में आया हूँ। जब इसकी ओपनिंग हुई थी इस जमात खाने की, तब ये बंदा यहाँ हाजिर था और मुझे खुशी हुई कि जमात खाने को मेंटेन किया गया जैसे कि इमाम फरमा के गए थे। आज नए मुखी कमरिया बैठे हैं। मेरी हाजिरी में पहला मौका ऐसा देखा इंडिया में, इनको भी मैं मुबारक देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल-मुस्तफ़ा व आले मुहम्मद अल-मुस्तफ़ा इला क़यामह। जी अमर के आयो मोरे शाह अफ्रीका के अंदर 1899 से यह रस्म चली आई कि जब भी मुखी कमरिया बदलते हैं तो ये गिनान बोला जाता है। जब भी तालिका मुबारक आता है तो हम चंद ऐसे पाठ पढ़ते हैं कि जो वो तालिके के ताल्लुक में होते हैं। 100 बरस की ये प्रथा अफ्रीका के अंदर एक सिग्निफिकेंट चीज है। हिंदुस्तान के अंदर मैं बहुत रहा, जो कि ज्यादा मैं बाहर रहा, 50 बरस में हिंदुस्तान के बाहर निकाले। ये एक रिमाइंडर है कि जो नए मुखी कमरिया बैठते हैं उनको ये एक रिमाइंडर होता है। हमारी मजहब के अंदर हमारा सर नीचे है हमारे इमाम के सामने। कि सदरुद्दीन ने बहुत कमालियत से ये गिनान रचा। मेरे मौला का अमर आया। अरबी जबान के अंदर अमर कहते हैं हुक्म को, और इसके ऊपर से ही उलिल अम्र निकला, हुक्म करने वाला मालिक। मेरे मौला का हुक्म आया तो वो वापस फिराया नहीं जा सकता। हुक्म से अमर से आयो मोरे शाह जी, जो हुक्म से मोतियों में जाए, इस हुक्म को वापस पलटाया नहीं जा सकता। इस हुक्म को मानना ही चाहिए। ये एक ऐसी चीज है दीनदारों, कि आज की इस लाइफ डेडिकेशन की मजलिस में बड़ी एप्रोप्रिएट चीज है। हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं आज, हमने हाज़िर इमाम के हुजूर में जाके अपनी जिंदगी मौला की खिदमत में अर्पण की। यानी ए मौला, मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये जब भी बड़े हो जाएंगे, इन बच्चों को कुछ पता नहीं होगा कि लाइफ डेडिकेशन क्या है। यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीका में हज़रत इमाम ने रिस्ट्रिक्शन कर दी 18 साल की उम्र की। बात क्या बनी, मैं कंट्री का नाम नहीं देता। एक 20 बरस के लड़के ने लाइफ डेडिकेशन की मजलिस में जाने के लिए इनकार कर दिया।
اس کے ماں باپ نے اس کو بہت سمجھایا. اس نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا اس وقت میری لائف ڈیڈیکیشن کا کام آپ نے پیسے دے کے کرایا, اس لیے کرایا کہ آپ مجھے ساتھ لے جا سکو, اور اکیلا پیچھے گھر میں رکھنے اور دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. میں اب بڑا ہوا ہوں, میں اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کرنا نہیں چاہتا. یہ معاملہ چینل کے تھرو سے حضرت امام تک پہنچا. حضرت امام نے اس لڑکے کی بات کو قبول رکھا. مذہب جو ہے وہ سمجھ کی چیز ہے, مذہب کوئی دباؤ کی چیز نہیں. قرآن کے اندر خدا کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کسی بھی طرح کا زور زبردستی نہیں ہے. یہاں دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں. ایک تو یہ کہ مولا کا حکم موڑا نہیں جا سکتا, دوسرا یہ کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. ظاہر میں شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں, کنٹروورشیل ہے, مگر نہیں. یہاں ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر جو اسلام دین کا ایک طریقہ ہے, یعنی ہم مسلمان ہیں لیکن اسماعیلی مسلمان ہیں. اسماعیلی مسلمان اس لیے کہ ہم اسلام کو اسماعیلی طریقے سے فالو کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک لہ ہے, محمد اس کا نبی ہے اور آخری نبی ہے. قیامت تک محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور ہم خدا کے فرمان کے حساب سے تمام نبیوں کے اوپر اور تمام اللہ کی کتابوں کے اوپر اور یوم آخر کے اوپر ہم اعتقاد رکھتے ہیں. لیکن اسلام کو فالو کرنے کے جو 73 طریقے ہیں, 73 طریقے ہیں, اس میں ہمارا ایک اسماعیلی طریقہ ہے. اس طریقے کے اندر حضرت امام ہے کہ جس کے اوپر ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا خلیفہ یا نبی کی طرف سے جو اس کا جو نور ہے اس کی گدی پہ بیٹھا ہے, جس کو ہم پیر کہتے ہیں, اور علی کا جو جانشین ہے اس کو ہم امام کہتے ہیں. تو اللہ اور رسول دونوں کا نور حضرت امام میں موجود ہے. یہ اعتقاد لے کر, ایسا اعتقاد قبول کر کے ہم اسماعیلی طریقے کو قبول کرتے ہیں. جب ہم اسماعیلی طریقے کو قبول کرتے ہیں تو ہم اپنے حضرت امام کی بیعت کرتے ہیں. بیعت کا مطلب ہے اقرار کرنا. بیعت کا مطلب ہے ایسا پرومس کہ جو irrevocable ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہو کے کافر ہو جائے اس کی بخشش کبھی نہیں ہوتی, کیونکہ اسلام کے اندر اسلام کو قبول کرنے کا جو پلیج ہے, رسول اللہ کی جو بیعت ہے, وہ irrevocable ہے, یعنی کہ وہ توڑی نہیں جا سکتی. اسماعیلی مذہب کے اندر حضرت امام کی جو بیعت ہے وہ توڑی نہیں جا سکتی, لیکن لوگ توڑتے ہیں. اور وہ توڑتے ہیں اس لیے کہ ان کو اعتقاد نہیں رہتا. بہت سے لوگ ہمارے مذہب سے نکل گئے, اور آج بھی ہمارے مذہب کے اندر, یہاں کی ایون بامبے کی جماعت کے اندر بھی اور دوسری جماعتوں میں بھی, ہر جماعت کے اندر خاص طور پہ جو بڑی جماعت ہوتی ہے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ظاہر میں اسماعیلی ہیں مگر وہ حقیقت میں اسماعیلی نہیں. انہوں نے امام کی بیعت توڑ دی. نہ وہ جماعت خانے آتے ہیں, نہ وہ دسوند دیتے ہیں, نہ عبادت کرتے ہیں, نہ وہ آغا خان کو اپنے امام کے طور پہ قبول کرتے ہیں, بلکہ اندر رہ کے اور وہ اپنے امام اور مذہب کے خلاف باتیں کرتے ہیں, پھر بھی جماعت کے ممبر ہیں. وہ لوگ خود اپنے آپ سے دغا کر رہے ہیں, انسانیت سے گر گئے ہیں, کیونکہ انسان ہے وہ جانوروں سے اونچا ہے, اور جانوروں سے اونچا ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر بعض ایسی کوالٹیز ہیں کہ جن کوالٹیز کو ہم فرشتوں کی کوالٹیز کہتے ہیں. یعنی کہ وہ اگر پرومس کرتا ہے تو پالتا ہے, سچ بولتا ہے, کسی سے فریب نہیں کرتا. اگر اس نے کسی چیز کو قبولات دے دی ہے تو وہ واپس پھرتا نہیں. یہ چند ایسی کوالٹیز ہیں کہ جو جانوروں کے اندر نہیں ہیں. ہاں, بعض جانور فیض فل بہت ہیں,
مگر ان کے اندر وہ فیتھفلنس کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. جیسے کہ کتا گھوڑا بہت فیتھفل ہے مگر وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں. سمجھ انسان میں ہے. جب انسان سمجھ کے اپنا مذہب قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے، قبول کرو نہ کرو آپ کی خوشی ہے. لیکن اگر ایک دفعہ قبول کر لیا تو پھر انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے وعدے کے اوپر قائم رہنا، کیونکہ یہ انسانیت کا ایک اعلیٰ معیار ہے. انسان کی خوبیوں میں یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ جب وہ پرامس کرتا ہے تو اس کو وہ پالتا ہے. دغاباز فریبی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں پہلے سے ہی فریب ہوتا ہے، اس لیے وہ پرامس کر کے توڑ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوارتھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیلفش ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گریڈی ہیں، یعنی کہ خود کی ہی بات سمجھنے اور اپنا ہی فائدہ ڈھونڈتے ہیں. انہوں نے اگر بزنس میں بھی کسی چیز کا پرومس کیا اور دیکھا کہ نقصان ہوتا ہے تو پھر جائیں گے میں نے نہیں کہا تھا. قسم دے دو تو کہیں گے میں نے نہیں کہا تھا. وہ دوسری قسم کھانے کو بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے پرومس دے دیا اور 10-20 ہزار اگر نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں نے اپنی زبان دی تھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زبان کی قیمت خود لگاتے ہیں. اگر 1 کروڑ روپیہ بھی ان کو دو کہ تو اپنی زبان کاٹ ڈال تو وہ نہیں کاٹے گا. کینچی لے کے کاٹنا اور پرومس کر کے کاٹنا ایک ہی بات ہے. حقیقت کی سمجھ انسان میں آنی چاہیے. ہم نے اسماعیلی مذہب قبول کیا، راضی خوشی سے قبول کیا، مگر یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے جو ہمارے یعنی مذہب کی حقیقت کی ایک بڑی خوبی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے جماعت خانے میں لے کے ہم اس کی بیعت کراتے ہیں مفتی کے پاس، وہ اسماعیلی بن گیا. لیکن اس بچے کا پرسنل ارادہ اسماعیلی بننے کا تھا کہ نہیں تھا وہ تو ہمیں معلوم نہیں. مگر جب یہ 18 برس کا ہوا تو امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، اور یہ چیز قانون میں آ گئی تھی افریقہ کے اندر بھی، کیونکہ افریقہ کے اندر 1940 میں اسماعیلیوں میں سے ایک گروپ نکلا تھا کہ جو اپنے مذہب کے خلاف چرچا کرتے تھے، اور پھر ہم نے ان کو ناچبار کر دیا. اس وقت امام نے، یہ 1940-41 کی بات ہے، امام نے فرمان کیا اور یہ چیز کانسٹیٹیوشن میں آئی کہ 18 برس کا جب بچہ یا بچی ہو جائے تو وہ واپس مکھی کے پاس جا کے ایک فارم سائن کرے کہ میں مولانا حضرت امام کو راضی خوشی میں اپنا امام مانتا ہوں. اب 18 برس کا ہے، وہ مائنر میں سے نکل کے میجر ہو گیا، وہ بالکل اپنی سینسز کے اندر ہے، تو 18 برس کی عمر میں اس کی یہ جو بیعت ہے وہ ریلائز کی جاتی ہے. اسی طرح سے جب حضرت امام آتے ہیں 5 برس کو آوے، 2 برس کو آوے، 10 برس کے بعد آوے، تو یہ لازم نہیں، لیکن ہمارے مذہب کے اندر یہ ایک پریکٹس ہے اور اچھی پریکٹس ہے. اس میں کوئی فورس نہیں کہ مولانا حضرت امام جب آوے تو ہم اس کی بیعت ریوائز کرتے ہیں، جس کو ہم کانگوا کہتے ہیں. پہلے امام سلطان محمد شاہ ہر برس آیا کرتے تھے ماں کی وجہ سے، تو ہر برس بعض لوگ کانگو کانکن چھانٹے کی چٹھی لیتے تھے. یعنی ہم حضرت امام کی جو بیعت ہے ہم اس کو ہر سال، ہر 2 سال، 5 سال، 10 سال میں نے واپس آپ کو کہنے کی ضرورت پیش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی فورس نہیں ہے. زندگی میں ایک دفعہ بیعت کر لو، ساری زندگی کے لیے کافی ہے. مگر سوچ سمجھ کے جن بچوں نے بیعت کی ہوئی ہے چھوٹی عمر میں، بچپن کے وقت اپنے ماں پادا کی حالت سے، ان کو واپس 18-20 برس کی عمر میں حضرت امام کی بیعت ریپیٹ کرنی چاہیے. تو یہ چیز یہ ہے ریوائویفیکیشن آف بیعت. یعنی ہم حضرت امام کو کہتے ہیں مولا تو میرا مالک ہے، میری جان مال سب کچھ تیرے حکم کے اندر ہے. اسماعیلی مذہب کا جو مین پرنسپل ہے، اسماعیلی طریقے کی جو فاؤنڈیشن ہے، تو وہ حضرت امام کے حکم کو ماننا ہے. یہ چیزیں سبمیشن. پھر کا کہنا کہ امر سے آئے مورے شاہ جی جو حکم پہ موٹیوں نہ جائے.
ایک راجہ بادشاہ کی بات کر کے کہ صدر الدین نے ہم کو اس کی ایگزامپل دی کہ بادشاہ تھا وہ کافر تھا اور اس کی جو ملکہ تھی وہ بڑی عابد تھی، پرہیزگار تھی، اپنے شوہر کو ناراض نہ کرے اس وجہ سے وہ آدھی رات کے بعد اٹھ کے وہاں جاتی تھی کہ جہاں عبادت ہوتی تھی۔ رستے میں ایک ندی آتی تھی، اپنے گھوڑے کا نام ہنسوا تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ دریائے جمنا پار کرے اور اپنے اس جگہ کے اوپر سے جہاں عبادت کرتی تھی، مندر کہو، مسجد کہو، جماعت خانہ کہو، درگاہ کہو، ایک عبادت کی جگہ پہ وہ رات کو جاتی تھی، وہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے اور اس زمانے کے طریقے کے حساب سے جو بعد میں ہمارے اسماعیلی طریقے سے ملتا رہا کہ وہ قربانی کرتے تھے۔ ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں قربانی ہے، تو وہی گھوڑا جس کے اوپر وہ سوار ہو کے آئی تھی وہ اس کو ذبح کر دیتے تھے، اس کو پکا کے اس کا گوشت کھاتے تھے، اس کی ہڈیاں اور تمام چیزیں اسی کے چمڑے کے اندر رکھ کے ساری جماعت جب کھڑی ہوتی تھی اور عبادت کرتی تھی، دعا مانگتی تھی، تو یہ گھوڑا دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا۔ آج کی اس سائنٹیفک ورلڈ کے اندر بہت پرانی باتوں کو جلدی سے قبول کرنے کی توفیق نہیں ہمارے مائنڈ کے اندر، کیونکہ ہمارا مائنڈ ریشنل ہو گیا ہے اور ہر چیز کی ہم کچھ نہ کچھ لن نکالنا چاہتے ہیں۔ میں اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کرنا نہیں چاہتا اس وقت، لیکن میں کسی واعظ میں ضرور بولوں گا، ایکسپلین کروں گا کسی کا واعظ میں، اب کہاں کروں مجھے خیال نہیں، کہ انسان کا ریشنل مائنڈ اور انسان کا اعتقاد یہ دو چیزیں کیا ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ گھوڑا واپس زندہ ہو جاتا تھا، پھر ادھر کچھ جب کھانا پینا ہوتا تھا تو کھانے پینے کے ساتھ کچھ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی تھیں، جیسے کہ وہ زمانے میں روٹی کی جگہ پوریاں بناتے تھے، کوئی اور بھی ایسی چیز پکاتے تھے، گھگری جب پتا ہے چنے کی گھگری بنا لیتے تھے، تو یہ جڑے کے طور پہ، پرسادی کے طور پہ اس کو ملتا تھا، اور رانی صبح ہونے کے بہت پہلے واپس آ جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، آدھی رات کے بعد راجا جاگا، بادشاہ کی نیند کھلی تو دیکھا کہ ملکہ نہیں ہے، ادھر ادھر ڈھونڈا کہیں نظر نہ آئی، نیچے اترا تو دیکھا گھوڑا نہیں ہے، اس نے کسی نوکر داسی کو جگانے کی کوشش نہ کی، بیٹھ گیا، اور جب اس کو کھٹکے کی آواز آئی، گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی، تو اس نے پریٹنڈ کیا، پلنگ پہ سو گیا، آنکھیں بند کر دی، صبح تک بس خاموش رہا، کچھ بولا نہیں۔ دوسرے دن وہ جان بوجھ کے جاگتا رہا، جب رانی گئی تو یہ اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور اس طریقے سے چلا کہ اس کو کچھ پتہ نہ لگے، اور ندی بھی کراس کی، ادھر جا کے اس نے چھپ کے وہ سارا معاملہ دیکھا کہ جو اس مذہب کی جگہ کے اوپر ہوتا تھا۔ یہ صدر الدین کے گنان میں سے میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ اس نے جب گھوڑے کو ذبح کرتے وقت دیکھا تو پہلے اس کو غصہ آیا کہ یہ کیا کرتے ہو، کیونکہ ہنسلا گھوڑا بادشاہ کو بہت پیارا تھا اور اعلیٰ درجے کی نسل تھی وہ، مگر وہ سوچتا تھا کہ یہ ہر روز گھوڑا واپس آ جاتا ہے، چلو میں دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ گھوڑا ذبح کیا گیا، اس کا گوشت کھایا گیا، پوریاں وغیرہ بنائی گئی، لڈو ہوئے، اور پھر کچھ گھگری وغیرہ بنائی گئی، سکریت بنائی گئی، ساری جماعت نے کھایا، اور جو کچھ بچ گیا ان چیزوں کو واپس اسی کی کھال کے اندر لپیٹ کے دعا مانگی تو گھوڑا زندہ ہو گیا۔ بادشاہ کو نہایت ہی شوق لگا، مر جائے، اس کا گوشت کھا جایا جائے اور پھر وہ زندہ ہو جائے، اس کی عقل قبول نہیں کرتی تھی۔ اس نے رانی کی، اپنی گھر والی کی، سونے کی ایک چاکھڑی یعنی جو کھڑاؤں پہنتے ہیں وہ اس نے اٹھا لی، اس لیے اٹھائی کہ یہ وٹنس رہے، یہ ایویڈنس رہے کہ تم ادھر گئی تھی، تاکہ وہ پوچھے کہ تیری دوسری وہ کھڑاؤں کدھر گئی، وہ لے کے اس کے آنے سے پہلے واپس جلدی چلا آیا،
آ کے سو گیا, پریٹینڈ کیا سونے کا. صبح کے قریب ملکہ واپس آئی, اس نے بھی انگڑائی لی, جان بوجھ کے اٹھا اور کہتا ہے, ہے رانی, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تم اپنے میکے گئی ہے, یعنی ماں باپ کے گھر میں گئی. تو رانی کہنے لگی, آپ کو تو پتا ہے میرے ماں باپ تو ہیں ہی نہیں, مارو نصیب پیئر کو نہ اٹھاؤ, میرا تو کوئی ماں باپ ہے نہیں. تو گئی تھی کہ نہیں؟ اب عبادت والے لوگ جھوٹ نہیں بولتے, کوئی بہانہ مل سکے تو بول دیتے ہیں, لیکن ڈائریکٹلی اگر بات آ جائے تو جھوٹ نہیں بولتے. تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا, کیونکہ رانی نے جواب نہیں دیا تھا. اب جب تلوار نکالی, کہتا ہے سچ بول, نہیں تو میں ابھی تیری گردن اڑا دوں گا. رانی نے اپنے مولا کو یاد کیا. کھڑن کالی نے راجا باتھیا, اے مولا, جتنی لیٹر واٹر. تلوار نکال کے کھڑا ہوا. اے رانی منے تھار, اے جکھاڑ, اے مولا. وہ جو واپس تھال لائی تھی, اس کی ڈیمانڈ تھی, رانی رینوے اپنا شاہ جی نے, آج میرا گلا برابر نہیں ہے, رانی رینوے اپنا شاہ جی نے, سانی راجو تو لجا راکھن ہار ہو جی رے, سنیو بھائی جی جی مولا. مولا اب تم بچا, مذہب کا سیکرٹ جا رہا ہے. اچھا یہ رہا تھا, کپڑا اٹھایا تو راجا کو اور شوق لگا. آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس میں پوریاں ہیں, لڈو ہے, اس میں گھوڑے کا گوشت بھی پڑا ہے, آنکھوں سے دیکھ کے آیا تھا. اور اب جو کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ یہاں تو نارنگی ہو گئی, ناگرویل کے پان بن گیا, یہاں تو دراکش پڑی ہے, فروٹ پڑا ہے, تو گوشت پوریاں کہاں چلے گئے. اچھا کہتا ہے, تیری چاکھڑیاں کدھر ہیں دو؟ تو اس نے دونوں دکھائی, کیونکہ جو ایک اٹھا کے لایا تھا جب نہیں ملی تو ساری جماعت نے کھڑی ہو کے دعا مانگی تو دوسری چاکھڑی آ گئی. پان کے اندر دونوں موجود ہیں, ایک اس کے کیسے میں سے نکلی. اب یہ پریشان ہو گیا, گھوڑا مر گیا, کھایا گیا, جیتا ہو گیا, اور تمام یہ گوشت وغیرہ کی پکی ہوئی چیزیں آنکھ سے دیکھ کے آیا. اب دیکھتا ہے تو وہ فروٹ بن گیا, اور اس کی وہ پاؤں کی جو کھڑاؤں تھی وہ بھی آ گئی. اب یہ پریشان ہو گیا, اس کا دماغ ہار گیا. کھڑگ میری نے راجا بیٹھی گیا, تلوار رکھ کے بیٹھ گیا. اے رانی, مجھے پنکھ دکھا, یہ کیا بات ہے, یہ مجھے بتاؤ. تب رانی نے کہا, اے راجا, یہ وہ چیز ہے تیرے کام کی نہیں. کیوں؟ اس میں بہت قربانی دینی پڑے گی, تیرا راج پاٹ دینا پڑے گا. تیرا کنور روئی داس لڑکا ہے, اس کو بھی شاید قربان کرنا پڑے. میں تیری گھر والی ہوں, مجھ کو بھی شاید چھوڑنا پڑے, اور تو رستے کا بھکاری بن جائے. راجا کہتا ہے, مجھے سب کچھ منظور ہے, مگر مجھے یہ پنکھ دکھاؤ. کہ صدر دن فرماتے ہیں, اس نے سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, سب کچھ دنو راجا پادشاہ, اے مولا, یہ کی ہوئی مجھے
گیا جو اس کے اس دنیا کی زندگی کے اندر تھا. دیکھو پہلا پاٹ امر پہ آئے اور اس کے اندر کی کہانی اور امام کے حضور کے اندر جو عاجزی وغیرہ ہے اس کی باتیں کرتے ہیں. ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب امام کی بیعت کرتے ہیں تو ہم امام کو پہلے زمانے میں، آج کہہ دوں آپ کو کیونکہ یہ چیز کہیں لکھی ہوئی نہیں، انشاءاللہ میں لکھوں گا تاکہ یہ تحریر میں آ جائے، رائٹنگ میں آ جائے. امام سلطان محمد شاہ اور اس کے پہلے ہمارے پیروں کے زمانے کے اندر جب ہم امام کی بیعت کرنے کے لیے امام کے حضور میں یا پیر کے حضور میں جاتے تھے تو مولا بیٹھے ہوتے تھے. یہ بمبئی کے اندر یہ واقعات بنے ہوئے ہیں، خود میں نے بھی ایسا کیا ہے اور آپ میں ضرور بڑی عمر کے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے حضرت امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں اس طرح بیعت کی تھی. 7 قسم کا اناج، اس کے اندر گیہوں ہوتے تھے، چاول ہوتے تھے، لونگ ہوتے تھے، کشمش ہوتی تھی، الائچی ہوتی تھی، کھڑی شاکر کے ٹکڑے ہوتے تھے، سپاری ہوتی تھی، اور کبھی سپاری نہیں ہوتی تھی تو اس کی جگہ دال چینی وغیرہ رکھ دیتے تھے. ایک ٹرے میں پڑا رہتا تھا. بیعت کرنے والا یعنی کانگڑوں بھرنے والا آدمی مولا کے حضور میں سامنے آئے، یہ جو کچھ پڑا ہے اس کو اپنے 2 ہاتھ میں اس طرح اٹھاوے اور مولا کے سامنے پیش کرے. مولا اس کو ہاتھ لگاوے اور یہ اس دوسری ٹرے میں جو خالی ہوتی تھی اس میں پھینک دے رہے، یعنی وہاں رکھ دے رہے. دوسری دفعہ کھوبا بھرے، اس کو کھوبا کہتے ہیں، پنجابی میں اردو میں بک کہتے ہیں. دوسری دفعہ ایسا کرے، تیسری دفعہ کرے اور پھر امام اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اس کی بیعت کو یعنی کہ کانگو قبول کرے. یہ 3 کھوبے بھرنے کا مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنے فرمانوں کے اندر یہ بات کہی ہے کہ تمہیں 3 وقت کھوبا بھری نے ہماری بیعت کری پر تمہیں بیعت نو مطلب نہ سمجھیا. یہ بیعت ہے کانگو 3 کھوبے بھرے کہ پہلے کھوبے میں یہ اناج کی جس کے اندر مسالہ بھی ہے، جس میں عیش آرام کی چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ کھڑی شاکر میٹھی ہے، گیہوں ہے، ہمارا کھانے پینے کا جو رزق ہے یہ سب چیزیں رزق کی ہیں. اے مولا میں اپنی رزق کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی جان آپ کو دیتا ہوں، پھر دوسرے کے اندر مال دیتا ہوں اور تیسرے کے اندر میں اپنا من دیتا ہوں. تو ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر ہے اور اس میں یہی 3 چیزیں ہیں، تن، من اور دھن. یہ ہم نے بیعت کے وقت حضرت امام کو دی ہیں، تن، من، دھن. اگر حضرت امام ہم کو دین یا دنیا کا کوئی بھی حکم کرے ہم اس حکم کو ایک روبوٹ کی طرح مانیں گے کیونکہ ہم نے اپنا آپ مولا کو دے دیا ہے. امام کے عقل کے سامنے میری کوئی دلیل نہیں رہے گی. زمانہ بہت بدل گیا ہے. میں آپ کو اصلیت بیان کر رہا ہوں کہ اوریجنلٹی کیا ہے اسماعیلی طریقے کی. آج یہ باتیں نہیں رہی کہ حضرت امام کے سامنے ہم کھوبے بھرے. آج مولانا حضرت امام ہماری بیعت کو قبول کر لیتا ہے. ہمارے اوپر اس نے بھروسہ رکھا کہ تم میرا حکم مانو گے، اور وہ جو رسم تھی وہ امام نے اس کو آج یوزفل نہیں سمجھا، بند کر دی. لیکن مولانا حضرت امام کی اوبیڈینس کا ہم نے قول دیا ہے. زندارو، لائف ڈیڈیکیشن اس طریقے کی ایک خدمت ہے. لائف ڈیڈیکیشن کا ممبر بننا ہمارے مذہب کے اندر کوئی کمپلسری نہیں، یہ مرضی کی بات ہے. یہ مجلس حضرت امام نے نہیں بنائی. اس کے نیچے کی جو مجلس ہے 5 سال کی اور دوسری بھی جو منڈلیاں ہیں حضرت امام نے کوئی مجلس نہیں بنائی. ایک مجلس امام سلطان محمد شاہ نے 1894 میں بنائی، 93 میں، اور وہ چاندرات کی مجلس، اور کہا کہ تم اس کے ممبر بنو، چاندرات کی مجلس میں آیا کرو، تم کو دین دنیا کا فائدہ ہوگا. باقی یہ جو مجلس ہے یہ حضرت امام نے نہیں بنائی.
आगा शाह हसन अली बादशाह इधर आए 1842 में। उससे पहले यहाँ से लोग इंडिया से जाया करते थे पाँव से, और ईरान जाके हजरत इमाम के घर में 5-7 महीने के बरस 2 बरस जैसा उसको ठीक लगे इमाम के नौकरों के अंदर रह के इमाम की नौकरी और खिदमत करते थे। ये मोहब्बत की बात थी। इसी को ऐसा ख्याल आया कि चलो मैं हजरत इमाम का दीदार करूं और मौलाना हजरत इमाम की कुछ सेवा करूं। कोई बुजुर्ग हमारे घर पे आता है, दादा नाना जैसा, तो यहाँ के लोग हैं, वो उसके पाँव दबाते हैं, दादा मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं, वो उसके बूट लेके आता है। ये खिदमत की बातें होती हैं बुजुर्गों की। हजरत इमाम की खिदमत करने का शौक पैदा हुआ तो उधर जाके वो इमाम के नौकरों में शामिल हो गए। लेकिन जब इमाम इधर आ गए तो हसन अली शाह के पास बम्बई के कुछ आदमी गए, मौला को अर्ज किया, मौला आप हमको कुछ खिदमत दो। मौला फरमाया मेरे पास नौकर चाकर बहुत हैं, 2000 सोल्जर लेके आया हूँ, मुझे तुम्हारे नौकरों की नौकरी की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा या मौला ऐसा करो कि किसी एक नौकर की मैं तनख्वाह दे दूं तो उसकी खिदमत आप मेरी खिदमत के तौर पे कबूल कर लो। मौला ने कहा अच्छा। तो हमारे में से किसी आदमी ने मौला के घर के नौकर की तनख्वाह दे दी। वो जमाने में बरस के 100 रुपए तनख्वाह मिलती थी, तो 100 रुपए उसकी तनख्वाह के दे दिए गए और मौला ने हमारी खिदमत कबूल कर ली। किसी ने 5 बरस के पैसे दे दिए। इस तरह ये खिदमत शुरू हुई। और जब और इंसानों के पास पैसा आ गया तो लगभग पहली लड़ाई से पहले और हाजी बीबी के केस के बाद 1909-10 के दरमियान हकीकत में लाइफ डेडिकेशन की बुनियाद उस वक्त पड़ी। किसी को मालूम नहीं होता था, जाहिर नहीं होता था, क्योंकि मौला कहते थे कि बाद ऐसे मोमन हैं कि वो उनकी तौफीक नहीं, फिर भी वो उधार उठा के कुछ न कुछ करके तकलीफ उठा के ये काम करेंगे, इसलिए मौला जाहिर नहीं करता था। मगर 1920 में फिर हजरत इमाम ने इसको जाहिर किया और उस वक्त 12-14 आदमी थे 1920 में कि जो बड़े जमा खाने के तख्त रूम में जाके मौला को मिलते थे। लाइफ का मतलब ये था कि 50 बरस तक हजरत इमाम के किसी नौकर की पगार मैं दे दूं तो मौला मेरी सारी जिंदगी की खिदमत कबूल करे। ये है लाइफ डेडिकेशन। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपको एड्रेस करके कहता हूँ कि मैंने आपके सामने लाइफ डेडिकेशन की हकीकत और इसकी हिस्ट्री दोनों बयान की। लेकिन इमाम के फरमानों में यह है कि मैंने तुम्हारी सारी जिंदगी की खिदमत कबूल की, फिर भी ऐसा नहीं समझना कि खिदमत बंद हो गई। जब तक तुम्हारा पाँव इस दुनिया में है मेरे घर की खिदमत करो। बाज़ दफा किसी को ओहदा मिलता है तो वो इनकार कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ डेडिकेशन वालों को कभी भी खिदमत के लिए बुलाया जाए, तरीका बोर्ड की तरफ से, काउंसिल की तरफ से, हजरत इमाम की तरफ से, मुफ्ती कमरिया की तरफ से किसी को कुछ काम कहा जाए, हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस बात का प्रॉमिस दिया है कि मैं सारी जिंदगी मौला की खिदमत करूंगा। लाइफ डेडिकेशन वाले का हक नहीं रहा कि वो उसको जो खिदमत मिले इनकार कर सके। ये खास तौर पर समझने की चीज है। दूसरी बात मौला ये फरमाया कि लाइफ डेडिकेशन वालों के ऊपर मैं यह फर्ज डालता हूँ कि वो किसी आदमी को इस्माइली मजहब के अंदर लेके आवे। अब ये काम आपका नहीं है। और इमाम ने क्यों कहा अगर आपका काम नहीं तो? इसलिए कहा कि आप उसकी मदद करो कि जो इस्माइली मजहब की तबलीग करता है, यानी कि मिशनरी हैं, इस्माइली एसोसिएशन थी, तरीका बोर्ड है, जो मजहब की तबलीग करते हैं, मजहब पर प्रोपेगेंडा करते हैं, या किसी और तरीके से मजहब को ताकत मिले, दीन को ताकत मिले, इस तरह आप अपनी खिदमत दो। यानी तरीका बोर्ड को अगर पैसे की जरूरत है और अब बन सकता है, दे सकते हो, तो उसकी जरूर मदद करो। एक चीज मैंने अर्ज की है कि मजहब में कोई जोर जबरी नहीं, जबरदस्ती नहीं, कोई कंपल्शन नहीं। 2 चीजें कंपल्सरी हैं, 3 वक्त की दुआ पढ़ो और अपनी कमानी में से 10 दो, ये 2 चीजें कंपल्सरी हैं। इवन बैतुल ख्याल कंपल्सरी नहीं। हजरत इमाम फरमाते हैं कि तुम बैतुल ख्याल में आने से पहले सोचो
کہ عبادت کر سکو گے ہر روز صبح 4 بجے؟ اگر اس کے اندر کچھ خامی آ گئی تو اس کے لیے پہلے سے سوچ لو، لیکن ایک دفعہ اندر آ جاؤ گے تو پھر باہر نہیں نکل سکو گے۔ یہ لائف ڈیڈیکیشن خوش نصیبوں کو ملی۔ مولانا حضرت امام نے آپ کے اوپر بخشش کی، اس نے قبولات دی، آپ لوگ خوش نصیب ہو۔ ساری زندگی کی خدمت مولا کو آپ نے ارپن کی، آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ سکھی آباد رہو، آپ کا ایمان مولا سلامت رکھے، مولا آپ کی نیک دعا قبول کرے، درس سکریت میں پورا رکھے، دین دنیا میں آپ کا ضامن بنے، مددگار بنے، آپ کا پروٹیکٹر بنے۔ مولا آپ کی جان مال میں برکت دے لے، آل اولاد میں برکت دے لے، روزی کمانی میں برکت دے لے، آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے۔ مولا آپ کو تندرستی میں برکت دے لے، مولا دین میں دنیا میں آپ کا ایمان مضبوط رکھے، حقیقت کی سمجھ دے رہے، عبادت کا شوق دے رہے، سچا پکا اسماعیلی بناوے، ہر نیک امید پوری کرے، دین میں دنیا میں سکھی آباد بنو، خوشی بنو، راضی بنو، برکت والے بنو، جملے جماعت کٹنب قبیلے میں محبت اتفاق والے بنو۔ مولا ہمیشہ آپ کو اپنے چھتر چھایا میں رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔